السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک گروپ ہے جو اپنے آپ کو مولائی گروپ کہتا ہے، اور اس گروپ کا حال یہ ہے کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار امامین حسنین کریمین سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے موقف سے بالکل پوری طرح سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ افضل البشر بعد الانبیاء نہیں مانتے ہیں۔ وہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ تصور کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت شیر خدا مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، لیکن یہ لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اٹانگ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر اہل سنت والجماعت کے افراد ان سے مناظرہ کرتے ہیں اور یہ مناظرہ کرنے کا چیلنج بھی دیتے ہیں۔ میں اہل سنت والجماعت کے افراد سے صرف اتنی اپیل کروں گا کہ آپ حضرات ان کے پیچھے ہرگز نہ پڑیں۔ آپ کی باتیں یہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ دلائل کے انبار رکھ دیجئے، آپ دلائل و براہین سے بات کیجئے، یہ ہمیشہ بھونڈی باتیں ہی کرنے والے ہیں۔ اس میں آپ کی ذلت و رسوائی ہے کہ کہاں ایک کم پڑھا لکھا جو مناظرہ رشیدیہ کا نام تک نہیں جانتا ہوگا وہ مناظرہ کرنے کا چیلنج کرتا ہے، اور ہماری اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا عالم اس کے مقابل میں جاتا ہے۔ اور حال تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلیے پہنچے، لیکن بات وہ سنتا ہی نہیں ہے اور بات پر عمل کرتا ہی نہیں ہے، تو اس سے مناظرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس قدر پریشان حال ہے آج ہندوستان کی سرزمین پر کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر کے کہ جو سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ مسلمان جو پریشان حال ہیں، اگر ہم ان کی پریشانی میں شامل حال ہو جائیں، اگر ان کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اگر ان کی ہم مدد کریں، یا ایک ریلیف کیمپ ہم لگا دیں جس کے ذریعے سے ان مسلمانوں کی مدد ہو سکے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے مناظرہ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس شخص عبدالحمید کے گھر پر جھنڈا لگا ہوا تھا بہرائچ میں، جسے اتارا گیا اور اس میں ایک ہندو شخص گوپال کو گولی لگی ہے، وہ 12 ربیع الاول کا جھنڈا شریف تھا۔ مطلب یہ کہ وہ اہل سنت والجماعت سے تھے، لیکن سننے میں یہ آیا کہ اب تک اہل سنت والجماعت کا کوئی فرد وہاں ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا ہے۔ پہنچے کون ہیں؟ جمعیت کے لوگ پہنچے ہیں۔ پھر بعد میں تم یہ شکوہ کرو گے کہ مسلمان اہل سنت والجماعت سے دور ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو بھائی ظاہر سی بات ہے جو دکھ سکھ میں ساتھ ہوگا لوگ اسی کے ساتھ ہونا پسند کریں گے اور اسی سے متاثر ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے الحاج سعید نوری صاحب نے ایک ریلیف فنڈ جاری کیا ہے جس میں بہرائچ کے مسلمانوں کی وہ مدد کریں گے، اسی طرح سے ہندوستان بلکہ خاص کر کے یو پی کے علاقے سے اس طرح کی کوئی کمیٹی جاری کی جائے جس میں ریلیف فنڈ جمع کیا جائے، اور جہاں بھی مسلمان اس طرح سے متاثر ہوں پہنچ کر ان کی مدد کی جائے، قانونی طور پر مدد کی جائے، اور ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کی وہ بھی دقت ہو، ان دقتوں میں ہم ان کے سکھ دکھ میں ساتھ رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان بے وقوفوں کے پیچھے، مولائیوں کے پیچھے پڑنے سے اچھا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جائے، انشاءاللہ اس سے بہترین نتیجہ نکل کر سامنے آئے گا۔ قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی نے تلوجہ فیس 1 کھارگر نیو ممبئی
یہاں پر اپنا کام شروع کیا اور مسجد اور مدرسے کا کام کرنا شروع کیا. کوئی مسجد اور کوئی مدرسہ نہیں تھا, آپ سب نے مل کر تعاون کیا ہے. 1.5 گنٹے کی جو زمین تھی جس کی قیمت 1,20,00,000 روپے تھی, آپ سب کے تعاون اور دعاؤں سے 90 لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کیے جا چکے ہیں. ابھی بھی 30 لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کرنے باقی ہیں. یہ آخری مہینہ ہے, اسی مہینے میں پہلے اسٹیپ کا آخری کام ہمیں زمین کی خریداری کے حوالے سے کرنا ہے. تو یہ 30 لاکھ روپے آپ سب اگر مل کر 10-10, 20-20, 100-100, 400, 500, 1000, 2000 جس کی جیسی استطاعت ہو, ایسے اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے سے تلوجہ کے مسلمانوں کے لیے ایک زمین خرید کر وہاں پر مسجد اور مدرسے کی تعمیری کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کوئی مسجد اور مدرسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے چاہے 5 وقتہ نماز ہو یا پھر جمعہ کی نماز ہو یا چھوٹے چھوٹے بچوں کی دین کی تعلیم ہو, بنیادی تعلیم سے وہ محروم ہے. تو آپ سب اگر تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ کام آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. اسکینر پر اسکین کریں یا گوگل, پے ٹی ایم یا فون پے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, نمبر بھی موجود ہے, آپ اس کے ذریعے سے قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا ضرور تعاون کریں.